السلام علیکم دوستو، آج ہم آپ کو ایک ویران جزیرے کی ملکہ کا دلچسپ قصہ سنائیں گے۔ تو چلیے بغیر کسی دیر کے کہانی شروع کرتے ہیں۔ مدت گزری، ملک چین میں ایک بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ اس بادشاہ کو شکار کا بہت شوق تھا۔ ایک دن وہ ایک لک و دک جنگل میں شکار کی تلاش میں گھوم رہا تھا کہ اسے ایک لومڑی دکھائی دی۔ بادشاہ نے اس لومڑی کے پیچھے گھوڑا ڈال دیا، مگر لومڑی اتنی تیز رفتار تھی کہ آن کی آن میں نظروں سے غائب ہو گئی اور بادشاہ مایوس ہو کر واپس آ گیا۔ دوسرے دن وہ پھر شکار کے لیے گیا اور اسی جنگل میں اسی مقام پر وہی لومڑی اسے پھر ملی، لیکن اس مرتبہ بھی وہ اس کے ہاتھ سے بچ کر نکل گئی۔ اب تو بادشاہ کو بہت غصہ آیا اور اس نے پکا ارادہ کر لیا کہ اگر کل وہ لومڑی مجھے ملی تو میں ہرگز اسے نہیں چھوڑوں گا، چاہے کچھ ہو ہی کیوں نہ جائے۔ خدا کی شان، تیسرے دن بھی اسی جنگل میں اسی مقام پر وہی لومڑی اسے پھر نظر آئی۔ اس دفعہ بادشاہ کے ساتھ بہت سے خونخوار شکاری کتے بھی تھے۔ لومڑی شکاری کتوں کو دیکھ کر بھاگنا ہی چاہتی تھی کہ ایک کتے نے لپک کر اس کی ٹانگ پکڑ لی۔ لومڑی نے بڑی زور کی چیخ ماری اور اتنے زور کا جھٹکا دیا کہ کتے کے منہ سے اس کی ٹانگ چھوٹ گئی اور وہ لڑکنیاں کھاتا ہوا دور جا پڑا اور لومڑی بھاگ کھڑی ہوئی۔ یہ دیکھ کر بادشاہ نے کتوں کو للکارا اور گھوڑے کو ایڑ لگا کر اس کی باگیں ڈھیلی چھوڑ دی، مگر لومڑی بھی ایک چھلاوا تھی، ایک جست میں گزوں دور نکل جاتی تھی۔ تھوڑی ہی دیر میں بادشاہ کے ساتھی اور شکاری کتے پیچھے رہ گئے، صرف بادشاہ اس کے پیچھے لگا رہا۔ کتنے ہی میدان، پہاڑیاں اور وادیاں آئیں اور نکل گئیں، مگر لومڑی کہیں نہ رکی۔ ہمت کے دھنی بادشاہ نے بھی اس کا پیچھا نہ چھوڑا۔ آگے آگے لومڑی اور پیچھے پیچھے بادشاہ مارا مارا چلے جا رہا تھا کہ راستے میں ایک دریا پڑا۔ لومڑی نے ایک دم دریا میں چھلانگ لگا دی۔ بادشاہ نے بھی اس کے پیچھے اپنا گھوڑا پانی میں ڈال دیا۔ لومڑی بہت اچھی پیراک تھی، وہ آنن فانن دریا عبور کر گئی اور بادشاہ ٹامک ٹوئیاں مارتا رہ گیا۔ جب بادشاہ کنارے پر پہنچا تو تکان کے مارے اس کا برا حال تھا۔ شام کی سیاہی پھیلنے لگی تھی اور اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ اس سنسان اور ویران بیابان میں رات کس طرح بسر کرے گا۔ وہ اسی سوچ بچار میں ڈوبا ہوا تھا کہ کچھ دور درختوں کی اوٹ میں ایک چھوٹی سی جھونپڑی دکھائی دی، جسے دیکھ کر بادشاہ کی جان میں جان آئی اور وہ گرتا پڑتا جھونپڑی تک پہنچا۔ جھونپڑی کا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ بادشاہ نے دروازہ کھٹکھٹایا اور بولا، بھائی، میں ایک راہ بھولا مسافر ہوں، سر چھپانے کو ٹھکانہ نہیں، کیا میں رات یہاں پر گزار سکتا ہوں؟ یہ کہہ کر بادشاہ جواب کا انتظار کرنے لگا تو اندر سے کسی عورت کی آواز آئی، اے مسافر، گھبرا نہیں، اندر آ جا۔ اندر جانے کی اجازت مل جانے پر بادشاہ نے گھوڑا ایک جھاڑی سے باندھا اور خود جھونپڑی کے اندر داخل ہو گیا۔ جھونپڑی میں ایک بڑھیا، جس کے نہ منہ میں دانت نہ پیٹ میں آنت، بیٹھی اپنا پیر دھو رہی تھی۔ اس کی ایڑی سے لال لال خون نکل رہا تھا۔ بادشاہ بہت رحم دل تھا۔ بڑھیا کی حالت پر اسے ترس آ گیا۔ اس نے بڑھیا کا زخم خود دھویا اور جیب سے رومال نکال کر اس پر باندھ دیا۔ بڑھیا کے زخم پر پٹی باندھ کر بادشاہ اٹھا ہی تھا کہ مارے تعجب اور حیرت کے اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ کیا دیکھتا ہے کہ جس جگہ وہ بڑھیا بیٹھی تھی وہاں ایک نہایت ہی خوبصورت، چندے آفتاب، چندے مہتاب عورت بیٹھی مسکرا رہی ہے۔ بادشاہ کی آنکھیں چندیا گئیں۔ ابھی وہ اس بات پر ہی حیرت کر رہا تھا کہ اس کے دیکھتے ہی دیکھتے
وہ ٹوٹا پھوٹا جھونپڑا ایک عالیشان محل بن گیا۔ یہ دیکھ کر بادشاہ اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھا۔ قریب تھا کہ بے ہوش ہو جائے کہ اس عورت نے شہد سے زیادہ میٹھی اور چاندی کی گھنٹیوں سے زیادہ سریلی آواز میں کہا، اے بادشاہ، حیران نہ ہو، یہ ایک غیر آباد اور ویران جزیرہ ہے اور میں اس جزیرے کی ملکہ ہوں۔ یہاں میرے سوا کوئی آدم زاد نہیں ہے۔ جب میں تنہائی سے گھبراتی ہوں تو بھیس بدل کر آباد علاقوں کی سیر کو نکل جاتی ہوں۔ اس دفعہ لومڑی کے بھیس میں تیرے ملک کی سیر کر رہی تھی کہ تیرے شکاری کتوں نے میری ٹانگ بھنبوڑ ڈالی۔ میں جانتی ہوں کہ تو دل کا برا نہیں ہے، کیونکہ تیری رعایا تجھے دل و جان سے چاہتی ہے، اس لیے میں تجھے معاف کرتی ہوں۔ صبح ہوتے ہی یہاں سے چلے جانا۔ اس ویران جزیرے کی ملکہ کی بات سن کر بادشاہ نے کہا، اے پیاری ملکہ، جس طرح بغیر تلوار کے نیام اور بغیر گھوڑے کے لگام بیکار ہوتی ہے، اسی طرح بغیر پرجا کے راجا بھی بیکار ہوتا ہے۔ تو ملکہ کہلاتی ہے مگر تیری رعایا کوئی نہیں، اس لیے اے پیاری ملکہ، تو مجھے اپنے ملک میں آباد ہونے کی اجازت دے دے۔ میں تیری رعایا بن کر رہوں گا۔ بادشاہ کی بات سن کر ملکہ راضی ہو گئی اور بادشاہ اس کے محل میں رہنے لگا۔ اس خوبصورت اور دل فریب جگہ بادشاہ کا دل ایسا لگا کہ وہ اپنی حکومت اور سلطنت بھی بھلا بیٹھا، اور کچھ عرصے بعد اس نے اس ویران جزیرے کی ملکہ سے شادی کر لی، اور اسی طرح 4 مہینے گزر گئے۔ ایک دن بادشاہ کو اپنے ملک کا خیال آیا۔ اس نے ملکہ سے کہا، اے پیاری ملکہ، اگر تو اجازت دے تو چند دن کے لیے میں اپنے ملک سے ہو آؤں۔ خدا معلوم میری رعایا کس حال میں ہوگی۔ میں اپنی جگہ کسی لائق اور منصف شخص کو بادشاہ بنا کر فوراً واپس آ جاؤں گا۔ بادشاہ کی بات سن کر ملکہ نے اسے جانے کی اجازت دے دی۔ ملکہ نے ایک نہایت تیز رفتار گھوڑا بادشاہ کو دیا اور اس کی انگلی میں انگوٹھی پہنا کر بولی، اس کی بہت حفاظت کرنا، کیونکہ جب تک یہ تیری انگلی میں رہے گی میں تجھے یاد رہوں گی۔ اگر تو نے اسے کھو دیا تو یاد رکھ تو مجھے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بھول جائے گا۔ البتہ جب تو اپنے کسی بیٹے کا بوسہ لے گا تو تیری یادداشت واپس آ جائے گی۔ ملکہ کی بات سن کر بادشاہ نے کہا، اے پیاری ملکہ، تو فکر نہ کر، میں اس انگوٹھی کی اپنی جان سے زیادہ حفاظت کروں گا۔ اچھا اب چلتا ہوں، الوداع۔ یہ کہہ کر بادشاہ اپنے ملک کی جانب روانہ ہو گیا۔ دوسری جانب بادشاہ کی گمشدگی میں اس کی رعایا اس پر رو دھو کر صبر کر چکی تھی، اور اب وزیر کسی ایسے شخص کی تلاش میں تھے جو اس کی جگہ ملک کا حاکم بن سکے۔ انہوں نے جو اب یکا یک اپنے بادشاہ کو واپس دیکھا تو خوشی سے دیوانے ہو گئے۔ ایک ہفتے تک تمام ملک میں جشن منایا گیا، گھر گھر چراغاں ہوا اور اتنی دولت بٹی کہ ملک میں کوئی بھکاری نہ رہا۔ لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ مصیبت بتا کر نہیں آتی، چپکے سے آ جاتی ہے، تو بادشاہ کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا۔ ابھی بادشاہ کو اپنے ملک میں آئے 1 مہینہ ہی ہوا تھا کہ وہ انگوٹھی جو ویران جزیرے کی ملکہ نے بادشاہ کو دی تھی کہیں کھو گئی، اور بادشاہ پچھلی تمام باتیں بھول گیا۔ اس طرح 16 سال گزر گئے اور بادشاہ کو ویران جزیرے کی ملکہ بالکل یاد نہ آئی۔ اب ویران جزیرے کی ملکہ کا حال سنیے۔ جب کئی مہینے گزر گئے اور بادشاہ واپس نہ آیا تو ملکہ سمجھ گئی کہ اس نے اپنی انگوٹھی کہیں کھو دی ہے۔ وہ بیچاری صبر کر کے بیٹھ گئی۔ چند مہینے بعد اللہ تعالیٰ نے اسے ایک چاند سا بیٹا دیا۔ ملکہ نے اس کی بڑی ناز و نام سے پرورش کی، اسے پڑھایا لکھایا اور جنگلی کرتب سکھائے، اور اب یہ شہزادہ 16 سال کا ہو چکا تھا۔
ملکہ کی عادت تھی کہ وہ ہر ہفتے اپنے جادو کے شیشے میں بادشاہ کا حال دیکھ لیا کرتی تھی۔ ایک دن اس نے شیشے میں دیکھا کہ بادشاہ کا ایک وزیر اس کو قتل کرنے کی تدبیریں سوچ رہا ہے اور خود بادشاہ بننا چاہتا ہے۔ یہ دیکھ کر وہ ڈر گئی۔ اس نے شہزادے کو بلایا اور الف سے لے کر یہ تک تمام کہانی کہہ سنائی اور بولی، بیٹا، تمہارے باپ کی جان خطرے میں ہے۔ ایک نمک حرام وزیر اس کی جان کا دشمن ہو گیا ہے۔ تم فوراً جاؤ اور اپنے باپ کو دشمنوں سے بچاؤ۔ شہزادہ ہتھیاروں سے لیس ہو کر گھوڑے پر بیٹھ کر بادشاہ کے پاس گیا اور نوکری کی درخواست کی۔ بادشاہ نے ایسا خوبصورت گبرو جوان اپنی عمر میں کبھی نہیں دیکھا تھا۔ اس نے فوراً شہزادے کو اپنی خوابگاہ کا محافظ بنا لیا۔ ایک رات شہزادہ ننگی تلوار ہاتھ میں لیے بادشاہ کی خوابگاہ پر پہرا دے رہا تھا کہ ایک 4 آدمی اس پر ٹوٹ پڑے۔ یہ سازشی وزیر کے آدمی تھے اور بادشاہ کو قتل کرنے آئے تھے۔ شہزادہ اچانک حملے سے پہلے تو گھبرا گیا، مگر فوراً ہی حواس بحال کر کے ایسا جان توڑ مقابلہ کیا کہ پلک جھپکتے میں وہ چاروں زمین پر ڈھیر ہو گئے۔ شور و غل سن کر بادشاہ کی آنکھ کھل گئی اور وہ جلدی سے باہر آیا۔ اتنے میں دوسرے ملازم بھی آ چکے تھے۔ بادشاہ کو ساری حقیقت معلوم ہوئی تو وہ بہت خوش ہوا اور شہزادے سے بولا، بہادر نوجوان، تو نے ہماری جان بچائی ہے۔ ہم تجھے اتنا انعام دیں گے کہ تیری 7 پیڑھیاں بیٹھ کر کھائیں گی۔ بتا، تو کس بہادر باپ کا بیٹا ہے اور تیرا گھر کہاں ہے؟ بادشاہ کا سوال سن کر شہزادہ ہاتھ باندھ کر بولا، حضور، میں ویران جزیرے کا رہنے والا ہوں۔ جزیرے کی ملکہ میری ماں اور چین کا بادشاہ میرا باپ ہے۔ بادشاہ یہ سن کر حیرت سے اچھل پڑا اور چیخ کر بولا، تیرا دماغ خراب ہو گیا ہے؟ ہم اور تیرے باپ، ہم نے تو ابھی تک شادی بھی نہیں کی۔ پھر شہزادے نے اسے سارا قصہ سنایا کہ کس طرح بادشاہ نے ویران جزیرے کی ملکہ سے شادی کی تھی، مگر بادشاہ کو کچھ یاد نہ رہا تھا۔ اس نے سمجھا کہ لڑکا جھوٹ بول رہا ہے اور اس کا بیٹا بن کر بادشاہ بننا چاہتا ہے۔ اس لیے اس نے کہا، اے لڑکے، اگر تو نے ہماری جان نہ بچائی ہوتی تو ہم تجھے ایسی سزا دیتے کہ آئندہ کے لیے تمام جھوٹوں کو عبرت ہو جاتی۔ جا، تیری خیر اسی میں ہے کہ صبح ہوتے ہی ہمارے ملک سے نکل جا، ورنہ یاد رکھ، پھانسی کا پھندا ہوگا اور تیری گردن۔ بادشاہ کی بات سن کر شہزادہ اپنی ماں کے پاس واپس آ گیا۔ کچھ عرصے بعد ملکہ نے دوبارہ جادو کے شیشے میں بادشاہ کو دیکھا اور وہ یہ دیکھ کر بہت خوفزدہ ہو گئی کہ جاپان کی فوجیں چین پر حملہ کرنے والی ہیں۔ اس نے شہزادے کو بلایا اور کہا، بیٹا، تم فوراً اپنے باپ کے پاس جاؤ اور اس کے ملک کو دشمنوں کے پنجے سے بچاؤ۔ بہادر شہزادہ ایک فوجی جرنیل کا بھیس بدل کر فوراً گھوڑے پر سوار ہوا اور آنن فانن بادشاہ کے محل میں پہنچ گیا۔ اس نے بادشاہ سے کہا، حضور، میں ملک ایران کا ایک فوجی افسر ہوں۔ مجھے پتہ چلا ہے کہ جاپانی فوجیں چین پر حملہ کرنا چاہتی ہیں۔ آپ کو اور آپ کی رعایا کو دشمنوں سے بچانے کے لیے میں اتنا طویل سفر طے کر کے آیا ہوں۔ آپ مجھے اپنی فوج کا جرنیل بنا دیجیے۔ میں دشمنوں کو ایسا مزہ چکھاؤں گا کہ وہ پھر کبھی ادھر کا رخ نہیں کریں گے۔ شہزادے کی بات سن کر بادشاہ نے کچھ دیر سوچا اور پھر بولا، نہ جانے کیوں میرا دل گواہی دیتا ہے کہ تم ایک سچے اور ایماندار نوجوان ہو۔ میں تمہارے کہے پر یقین کرتا ہوں اور آج سے تمہیں چینی فوجوں کا سپہ سالار مقرر کیا جاتا ہے۔ لیکن یاد رکھو، اگر تم جھوٹے ثابت ہوئے تو تمہاری گردن اڑا دی جائے گی۔ بادشاہ کا حکم سن کر شہزادے نے سر جھکا کر کہا، مجھے منظور ہے عالیجا۔
پھر چونکہ وقت تھوڑا تھا اس لیے شہزادے نے جلدی جلدی فوج کو کیل کانٹوں سے لیس کیا اور سرحد پر ڈیرے ڈال دیے۔ چند روز بعد ہی جاپانی فوجیں ٹڈی دل کی طرح آ موجود ہوئیں۔ شہزادے نے ایسی عقل مندی اور بہادری سے اپنی فوج کو لڑایا کہ دشمن کے دانت کھٹے کر دیے۔ آدھے جاپانی جنگ کے میدان میں ڈھیر ہو گئے اور جو باقی بچے وہ سر پر پاؤں رکھ کر بھاگ گئے۔ اس فتح کی خوشی میں سارے ملک میں جشن منایا گیا۔ بادشاہ نے ایک بہت بڑا دربار لگایا جس میں ملک کے تمام بڑے بڑے لوگوں نے شرکت کی۔ جب تمام لوگ اپنی اپنی جگہ بیٹھ گئے تو بادشاہ تخت سے اٹھا اور بولا، ماں بدولت اس نوجوان کی بہادری اور شجاعت سے اتنے خوش ہوئے ہیں کہ اسے اپنا وزیر اعظم مقرر کرتے ہیں۔ یہ بہادر نوجوان ملک ایران کا باشندہ ہے۔ اور بادشاہ ابھی اتنا ہی کہہ پایا تھا کہ شہزادہ کرسی سے اٹھا اور ہاتھ باندھ کر بولا، عالی جاں، میں ایران کا باشندہ نہیں بلکہ ویران جزیرے کا رہنے والا ہوں۔ میری ماں اس جزیرے کی ملکہ اور چین کا بادشاہ میرا باپ ہے۔ شہزادے کی بات سن کر بادشاہ مارے غصے کے کانپ اٹھا اور چیخ کر بولا، تو وہی جھوٹا کذاب لڑکا ہے جو پہلے بھی یہاں آیا تھا۔ او جھوٹے مکار، یہ سب لوگ گواہ ہیں کہ ہم نے آج تک کسی عورت سے شادی نہیں کی۔ تو کس طرح کہتا ہے کہ ہم تیرے باپ ہیں؟ تیری نیت میں فطور ہے۔ پچھلی مرتبہ تو ہم نے تجھے معاف کر دیا تھا مگر آج تجھے ہرگز نہیں چھوڑیں گے۔ سپاہیوں، گرفتار کر لو اسے اور کسی اونچے درخت سے لٹکا کر پھانسی دے دو۔ لیکن ذرا ٹھہرو، ہمارے ملک کی رسم ہے کہ جو جرنیل جنگ جیت کر آتا ہے بادشاہ اس کی پیشانی کا بوسہ لیتا ہے۔ اے بدنصیب نوجوان، آگے آ کہ ہم اس پرانی رسم کو پورا کریں۔ اس کے بعد تجھے موت کی ٹھنڈی گود میں ہمیشہ کی نیند سلا دیا جائے گا۔ بادشاہ کا حکم سن کر شہزادہ اپنی جگہ سے اٹھ کر بادشاہ کے تخت کے پاس گیا تو بادشاہ نے جھک کر اس کی پیشانی چوم لی۔ پیشانی چومتے ہی بادشاہ کا دماغ روشن ہو گیا اور اسے تمام بھولی بسری باتیں یاد آ گئیں اور وہ میرا بیٹا کہہ کر شہزادے سے لپٹ گیا۔ درباری آنکھیں پھاڑے ایک دوسرے کا منہ تک رہے تھے۔ انہیں حیرت زدہ دیکھ کر بادشاہ نے ساری کہانی کہہ سنائی اور آخر میں بولا، اب میں ایک پل بھی یہاں نہیں رہ سکتا۔ ابھی اور اسی وقت ویران جزیرے جاؤں گا۔ میری جگہ میرا بیٹا اب تمہارا بادشاہ ہوگا۔ ادھر آ میرے لال، میں اپنے ہاتھوں سے تجھے تاج پہناؤں۔ ادھر ویران جزیرے کی ملکہ جادو کے شیشے میں یہ سب کچھ دیکھ رہی تھی۔ وہ جلدی سے دریا کے کنارے پہنچی اور بادشاہ کو ہاتھوں ہاتھ لیا اور پھر دونوں نے زندگی کے باقی دن ہنسی خوشی گزار دیے۔ دوستو، آپ کو یہ دلچسپ کہانی کیسی لگی؟ کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔